اور جو ایس آئی ایف سی کے تحت آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زراعت میں کام کر رہے ہیں، وہ کام ہے وفاق کا۔ ایک تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں روتا جا رہا ہے، تو اس تنقید پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، آج ڈی جی ایس پی آر نے ایک دفعہ پھر سے پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس کے آخر میں صحافی نے ایک بہت ہی چپتا ہوا ایک بہت ہی اچھا کویسچن پوچھا ہے۔ صحافی کا کہنا تھا کہ ہیلتھ ہو یا باقی تمام شعبے ہوں، ہر شعبے کے اندر آرمی کام کر رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ کام حکومتوں کے آرمی کے کرنے کے نہیں ہیں۔ جو کام آرمی کے کرنے کے نہیں ہیں تو وہ حکومتوں کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ہر کام میں اسٹیبلشمنٹ آرمی مداخلت کیوں کرتی ہے؟ اس سوال کے جواب پہ ڈی جی ایس پی آر پہلے مسکرائے ہیں، ہنسے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا، ہم آپ کو ان کا جواب سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں۔ مینیورنگ کے حوالے سے آرمی کا جو کردار ہے اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی، ویڈیوز بھی دکھائی ہیں۔ اگر 18ویں ترمیم کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ کام ہیلتھ ایجوکیشن کے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے صوبائی حکومتوں کے، اور جو ایس آئی ایف سی کے تحت آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زراعت میں کام کر رہے ہیں، وہ کام ہے وفاق کا۔ ایک تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں روتا جا رہا ہے، تو اس تنقید پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو چھوڑ دیں۔ دیکھیں لائک بھائی، بات یہ ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ ایک قومی فوج ہے۔ آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو افسر ہیں، جو اس کے جوانان ہیں، جو اس کے غازی ہیں، ویٹرنز ہیں، اس کے شہداء کے ان کی جو اولادیں ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ اس ملک کے طول عرض سے آتی ہیں۔ وہ گلگت سے آتی ہیں، بلتستان سے آتی ہیں، کوئٹہ سے آتی ہیں، کشمیر سے آتی ہیں، ملتان سے، پنڈی سے، شہروں سے، گاؤں سے، لکی مروت سے، پشاور سے، ہر جگہ سے آتے ہیں۔ وہ تمام مذاہب سے بھی آتے ہیں، تمام مسالک سے بھی آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتے ہیں، مڈل کلاس سے آتے ہیں، غریب خاندانوں سے آتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے، تمام رنگوں کا ہے، تمام مذاہب کا ہے، تمام علاقوں کا ہے، تمام نسلوں کا ہے، اور یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تحت کام کرتا ہے۔ اور اس میں جو افسر ہے، جو جوان ہے، اس کی جو پہلی اور اولین بھی اور آخری ترجیح کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ اینڈ دیٹ از وائی یو سی کہ وہ جو افسرز ہیں اور وہ جو جوان ہیں، جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ جان ہے اس کی۔ وہ یہ جان اس ملک کے تحفظ، اس کی انٹرنل سیکیورٹی، اس کی فلاح و بہبود کے لیے دینے کو ہر وہ تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ جو تسلسل ہے جانے دینے کا، یہ 1947 سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے دی آل کریڈٹ ڈزنٹ گو ٹو اس۔ اس کا جو مین کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے پاکستان کی ان بہادر ماؤں، ان ماؤں کو جو اپنے جگر کے گوشے اس فوج کو، ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتی ہیں کہ ان کی وساطت سے وہ اس ملک میں نچھاور ہوتی رہی۔ تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے، یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ، ایک زاویے، ایک گروپ، ایک پارٹی، ایک مذہب، ایک مسلک، اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا۔ یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے، اور اس میں کبھی نہیں ہچکچائی۔ تو جو افسر، جو جوان، جو ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، تو اگر اس کو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، تو وہ کیوں پیچھے ہٹے گا؟ کیا اس کے بعد منطق کیا وہ پیچھے ہٹے؟ تو یہ کام تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی آپ کی سیکیورٹی ہے، جو اکنامک سیکیورٹی ہے، اس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو۔ تو اگر یہ معاشی سیکیورٹی واقعتاً ایک چیلنج ہے، تو حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفتیش کرتی ہے تو فوج اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے، اور اس کے لیے اگر چاہے وہ ایس آئی ایف سی میں ہو جس کا آپ نے ذکر کیا، چاہے وہ زراعت میں ہو، تعلیم میں ہو، صحت میں ہو، روزگار کے مواقع میسر کرنے میں ہو، جو بزنسز ہیں ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ہو، قدرتی آفات میں ہو، تو جہاں پہ بھی جو عوام کی فلاح و بہبود ہے، اس میں پاکستان فوج بینگ اے نیشنل آرمی اینڈ اے ریپرزینٹیشن آف دی مڈل اینڈ دی لوور کلاسز آف دس کنٹری will never hesitate and has never hesitated۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا علاج صرف کائنیٹک آپریشنز میں نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہول آف دی نیشن اپروچ چاہیے تمام ڈومینز میں، اور اس میں تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، معاشی اور معاشرتی ترقی ہے، بہت اہم ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری بریفنگ میں بھی کہ جس جگہوں پہ فوج کی ڈپلائمنٹ زیادہ ہے، جن علاقوں میں انٹرنل سیکورٹی پہ ہمارا زیادہ تعیناتی ہے، وہیں پر ہمارا زیادہ فوکس ہے ان پروجیکٹس کے اندر۔ اینڈ دی کوشچن آلسو از کہ از اٹ دی پاکستان آرمی کیا دنیا میں ایکسکلوسیو آرمی جو یہ کام کر رہی ہے؟ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں ان کی افواج جو معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں اپنی حکومت کو اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے مضمون نیرو انٹرسٹ کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ناظرین، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کے اندر پورے پاکستان سے لوگ شامل ہیں، اور ان کا جذبہ جب بھی فوج کو جوائن کرتے ہیں تو ایک ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے، اور اگر شہادت کا جام بھی نوش کرنا پڑا تو وہ بھی کرنے کو وہ لوگ تیار ہوتے ہیں۔ بارڈرز پہ کھڑے ہوئے جتنے بھی آرمی کے جوان ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے کبھی بھی گریز نہیں کیا، ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو ہمیشہ قربان کرتے رہے ہیں، اور شاید ہمیشہ ہی قربان کرتے رہیں گے، چونکہ اسی جذبے سے سرشار ہو کہ وہ فوج کو جوائن کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے کسی بھی شعبے میں جو لوگ ہیں وہ پورے پاکستان سے ہیں، چاہے سیاستدان بھی ہیں تو پورے پاکستان کے کونے کونے سے ہیں، یا کسی اور ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں تو وہ بھی پورے پاکستان سے اس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم ایز اے قوم جو ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ پورے پاکستان سے ہر چیز کے اندر، ہر ادارے کے اندر جو ہے شامل ہے۔ اس میں صرف آرمی کے جوان نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کے ہر ادارے کے اندر جو ہے پورے پاکستان سے، پورے ملک سے لوگ جو ہے شامل ہیں۔ آرمی کو ہمیشہ ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ جہاں پہ بھی حکومت کو آرمی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تعلیم کا شعبہ ہو، صحت کا ہو، یا کوئی بھی ہو، تو آرمی کو ہمیشہ ان کی مدد کرنی چاہیے، اور آرمی نے ہمیشہ مدد کی بھی ہے۔ آرمی کے کسی سپائی کے اوپر جو ہے قوم کو کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں رہا، آرمی کی کسی سروس کے اوپر جو ہے کبھی بھی قوم کو کوئی اعتراض نہیں رہا۔ ہمیشہ جو ہے پوری قوم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آرمی کے جو جوان ہیں ان کے اندر جو ہے جذبہ ہے اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ قوم کی خدمت کی ہے۔ آرمی کے جوان ہو یا قوم ہو، ان کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی دشمنی نہیں ہے۔ دونوں جو ایسی ملک کے ہیں، دونوں اسی ملک کے شہری ہیں، فوجی ہو تو بھی پاکستانی ہے، عوام ہو تو بھی پاکستانی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر کلیش جنریٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسی معاملات میں جب حکومت نہیں کہتی اور آرمی اس میں جو ہے آ کے مداخلت کرتی ہے تو اس سے جو ہے ملک کے معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی کے اوپر جو ہے تمام کے تمام سیاستدانوں کو، حکومتوں کو اعتراض رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے، جو فیصلے ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی آرمی کر دیتی ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے کہ جو کافی عرصہ سے، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کی سیاست میں یہ اعتراض ہمیشہ سے اٹھتا رہا ہے، اور آج بھی یہی اعتراض ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے گزشتہ 2 سال سے پاکستان کی سیاست جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے تضاد کا بھی شکار ہے، افراتفری کا بھی شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہے۔ سیاست جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو رہی ہے، اور پاکستان کی ریاست کو بھی دیکھا جائے تو پاکستان کی ریاست میں چونکہ سیاستدانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے انتظامی امور کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس لیے پورے کا پورا ملک جو ہے وہ جو ہے تباہی کا شکار ہوا ہے۔ ملک کے اندر افراتفری ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، معیشت بھی بیٹھتی جا رہی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس کا جو رول ہے، جس کا جو فرض ہے، اسے وہ فرض اور وہ رول جو ہے سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ بعد میں اگر کسی کی سپورٹ کرنی ہو تو ضرور سپورٹ کی جانی چاہیے، کیونکہ سب نے ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن جس کا جو کام ہے اس کو اگر اختیارات دے دیے جائیں گے تو یہ ملک بھی آگے بڑھے گا اور یہ قوم بھی جو ہے خوشحال ہو جائے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔